المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج 30واں درس ہے بیکونیہ نظم کا۔ بیکونیہ نظم جو ہے یہ منظوم علم حدیث کو بیان کیا گیا ہے، آسان الفاظ میں اور مختصر ہے۔ تو آج 30واں درس ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے المعنن اور المبہم ان دو کے بارے میں بات کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے معنن کے بارے میں کہا کہ یہ وہ حدیث ہے جس میں راوی ان سے روایت کرے۔ اصل میں یہ معنن کی جو اصطلاح ہے یہ بھی ماخوذ ہے کلمہ ان سے۔ جب راوی ان کا استعمال کرتا ہے، جب راوی قال حدثنا حدثنی وغیرہ الفاظ استعمال نہیں کرے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث معنن ہے اور راوی نے عنعنہ کیا ہے۔ تو گزشتہ درس میں ہم نے اس پہ تفصیل کے ساتھ بات کی۔ ہم نے کہا کہ ان سعید ان کرم جو مثال دی ہے آپ کے متن نے یعنی امام بیکونی نے، تو اس مثال کو ہم نے زیر نظر رکھ کر معنن حدیث کو سمجھنے کی کوشش کی۔ پھر ہم نے کہا کہ اس کا حکم جو ہے وہ اتصال کا ہے، سوائے ان روات کے بارے میں جو تدلیس میں جانے جاتے ہیں، جو مدلس راوی ہیں، ان کے بارے میں اتصال نہیں مانا جاتا، بلکہ جب تک ان کی وہ تحدیث نہ کرے، جب تک وہ وضاحت نہ کرے کہ انہوں نے اپنے شیخ سے سنا ہے، تب تک ان کی حدیث کو متصل نہیں مانا جائے گا، بلکہ ان کی سند جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی مانی جائے گی۔ تو اس پہ ہم نے بات کی، اور پھر ہم نے دوسرا جو اس سے ہو بہو ہے وہ معنن ہے، معنن ہے۔ تو وہ اصل میں وہ حدیث ہے جس میں ان فلانا یقول وغیرہ جیسے الفاظ ان کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو ہم نے اس میں آپ سے گزارش کی تھی، اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے کہا تھا کہ جب فلان ان فلانا قال وغیرہ کے الفاظ استعمال ہو تو ایسی حدیث کو ہم معنن کہتے ہیں۔ پھر ہم نے کہا کہ ایک اور حدیث ہے جو ہے مبہم۔ تو مبہم کے بارے میں ہم نے کہا جس میں راوی کا نام نہ لیا جائے، صرف یہ بتایا جائے کہ کسی شخص نے بیان کیا، یہ نہیں بتایا جائے کہ یہ راوی کون ہے۔ چونکہ ہمارے لیے راوی کا نام اہم ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس کے روات جو ہے وہ ابہام میں رہے، اور ابہام ضد ہے وضاحت کی۔ اور یہ حدیث جس میں راوی کا نام نہ لیا گیا ہو، صرف یہ کہا گیا ہو کہ کسی شخص نے کہا یا کسی عورت نے کہا اور نام نہ لیا گیا ہو، یا کوئی ایسا لفظ استعمال کیا جائے جو عمومی ہو، مثلا کسی تابعی نے کہا، کسی تبع تابعی نے کہا، کسی صحابی نے کہا، تو ہم نے کہا کہ یہ روات جو ہے، یہ طریقہ جو ہے، اس میں راوی کا نام نہیں لیا جاتا، ہم اس کو مبہم کہتے ہیں۔ اور مبہم حدیثیں جو ہے ان کا حکم جو ہے وہ بالکل وضاحتاً ہم نے بتایا کہ وہ غیر مقبول ہے۔ لیکن پھر ہم نے ایک استثناء کر دی کہ المبہم من الصحابہ، صحابہ میں سے جو مبہم حدیث ہوگی جس میں صرف یہ کہا گیا ہو کہ کسی صحابی نے بتایا یا کسی صحابیہ نے بتایا، تو ایسی صورت میں ہماری ایک استثنائی صورت ہے جو قرآن کی آیتوں پر مبنی ہے، جس کے بارے میں قرآن نے جس کی تعدیل کی ہو، اس کو مزید تعدیل سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ صحابہ کی تعدیل قرآن نے کی ہے۔ ہم نے کچھ آیتیں اس بارے میں بیان کی کہ جس میں واضح ہے کہ الصحابہ کلہم عدول ثقات بشہادت اللہ تعالیٰ کی شہادت کی بنیاد پر تمام صحابہ جو ہے وہ عادل ہے، وہ ثقہ ہے، اور اس بنیاد پر ہم ان کو قبول کرتے ہیں۔ جب راوی نے کہا کہ میں نے صحابی سے سنا تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں مزید تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ صحابہ جو ہے ان کی
شہادت دی ہے، ان کی عدالت اور ان کی ثقافت کی شہادت دی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں۔ تو ہم نے سورہ حدید، سورہ فتح اور سورہ توبہ کی آیتوں کی بنیاد پر اس مسئلے کو واضح کیا۔ پھر آج ہم آ رہے ہیں العالی والنازل یا العلو والنزول، دو نام اس قسم کے حدیث جو ہے، دو نام ہیں اس کے۔ کچھ لوگ العالی والنازل کہتے ہیں اور کچھ محدثین العلو والنزول۔ اصل میں یہ دو نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک ہی چیز کے نام ہے اور یہ مختلف ڈرائیویٹیوز ہے۔ تو اس کو ہم ابھی انشاءاللہ وضاحت کے ساتھ سنیں گے۔ آپ متن کی طرف دیکھ لیجئے، متن وضاحتاً کہہ رہا ہے وَكُلُّ مَا قَلَّتْ رِجَالُهُ عَلَى، وَكُلُّ مَا قَلَّتْ رِجَالُهُ عَلَى وَزِدُّهُ ذَاكَ الَّذِي قَدْ نَزَلَ۔ غور سے دیکھیں، وَكُلُّ مَا قَلَّتْ، ہر ایک جس میں کم ہو، رجالہ اس کے راوی، رجال رجل کی جمع ہے اور رجال کا مطلب یہاں پر راوی، ہر ایک وہ حدیث جس میں روات کی تعداد کم ہو، اعلیٰ وہ اونچی ہو گئی، یعنی اعلیٰ وہ علو شمار ہوگی، وہ عالی شمار ہوگی، وَزِدُّهُ اور اس کی ضد ذَاكَ الَّذِي قَدْ نَزَلَ وہ ہے جس میں جس کو ہم نازل کہتے ہیں، جس کو ہم وہ سند کہتے ہیں جو پست ہوتی ہے۔ تو یہ ضد ہوتی ہے عالی کی، عالی وہ ہے جس میں روات کی تعداد کم ہو، اور نازل اور نزول اور پست وہ سند ہے جو اس کی ضد ہو، یعنی اس میں روات کی تعداد زیادہ ہوگی۔ تو آج ہم اس کو پڑھیں گے اور ہم پہلے الفاظ کی بحث میں جائیں گے کہ العالی والنازل، عالی اور نازل جو ہے یہ کون سی حدیث ہے۔ لغتاً اسم فاعل من العل، لغوی اعتبار سے یہ ال جو ہے مصدر جو ہے العل، اس کا اسم فاعل ہے العالی، اور وہ کیا ہے؟ ضد النزول، وہ پست نزول کی ضد ہے۔ تو عالی نزول کی ضد ہے اور عالی اسم الفاعل ہے العلو سے، اور العلو مصدر ہے۔ تو اب ذہن میں کلیئر ہو گیا کہ علو بھی مصدر ہے، نزول بھی مصدر ہے۔ تو کچھ لوگ مصدر کا استعمال کرتے ہیں اس کے لیے، اور کچھ لوگ عالی کا استعمال کر کے اس میں فاعل استعمال کرتے ہیں۔ تو فرق صرف اتنا ہے۔ النازل اسم فاعل من النزول، اور نازل جو ہے وہ اسم فاعل نزول سے ہے۔ تو کچھ نزول مصدر استعمال کرتے ہیں اور کچھ نازل اس میں فاعل استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال بات ایک ہی ہے، آپ نازل کہیں، نزول کہیں، آپ عالی کہیں یا علو کہیں، بات ایک ہی جگہ پہنچتی ہے کہ ہم حدیث کے ایک قسم کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر ایک چیز آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ قسم جو ہے اس کا تعلق اصل میں لطائف الاسناد سے ہے۔ اسناد کی جو نائسٹیز ہوتی ہے، ان کے جو لطائف ہوتے ہیں، اس سے اس کا تعلق ہے۔ یہ کوئی مقبول اور غیر مقبول تقسیم کی بنیاد نہیں ہو، یہ غیر مقبول تقسیم نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ نائسٹیز، اس کی جو خوبصورتیاں ہیں، اس کے جو لطائف ہے سند کے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسناد جو ہے، اسناد کو دین کہا گیا ہے، کیونکہ دین کا ذریعہ جو ہے وہ اب اسناد ہی ہے۔ ہمارے پاس جو دین کا ایک بہت بڑا حصہ آیا ہے حدیث کی صورت میں، وہ اسناد کی بنیاد پر آیا ہے۔ تو اسناد کی بنیاد پر ہم تک جو چیز پہنچتی ہے وہ سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کیا کیا، کس کی اجازت دی، کس چیز سے روکا، ان کا طریقہ مبارک کیا تھا، یہ اصل میں سنت ہے۔ اور ہم تک جو اس کا ورود ہو رہا ہے، ہم تک جو یہ سنتیں آ رہی ہے، یہ سند کی بنیاد پر ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین کی بنیاد جو ہے وہ سند ہے، کیونکہ دین کا ایک بہت بڑا حصہ اصل میں اسناد پر ہی ٹکا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم اسناد کو دین قرار دیتے ہیں، جیسے کہ ہمارے علماء اور اسلاف نے یہ بات کہی ہے کہ دین جو ہے وہ سند ہی ہے، اب اگر ہم سند کو دین کی بنیاد بتا رہے ہیں تو اس کا ایک اور معنی ہوا، اور وہ معنی یہ ہے کہ سند جس قدر پختہ ہو، سند جس قدر ثابت ہو، سند جس قدر عالی معیار کی ہو،
ہمارا دین بھی اسی قدر پختہ عالی معیار کا اور ثابت ہوگا، تو اس میں پھر کوئی شک کی گنجائش نہیں رہے گی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کچھ علماء کرام ایسے تھے جو پست قسم کی سند کو وہ اس کے لیے بہت ہی سخت الفاظ استعمال کرتے تھے کہ پست قسم کی سند جو ہے وہ زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ وہ سند زیادہ پسندیدہ ہے جو عالی درجے کی ہو، جس کا معیار اونچا ہو۔ تو جس قدر سند کا معیار بڑھتا جائے گا اسی قدر سنت کا معیار بھی بڑھتا جائے گا اپنے ثبوت کے اعتبار سے۔ تو اسی لیے جو العالی والنازل کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، یہ ہم سنت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ سنت کس درجے کی ہے، معیار کیا ہے سنت کے ثبوت کا، سنت کے ثابت ہونے کا۔ سنت کا جو معیار ہے وہ اصل میں سند پہ ہی ٹکا ہوا ہے۔ یہاں پر ایک اور چیز کا ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے کہ جدید دور میں جو ہمارے متجددین ہے، جو ہمارے ماڈرنسٹ ہے، وہ اس حوالے سے دھوکہ کھاتے ہیں، کیونکہ ان کے یہاں جو پرابلم ہے وہ سنت کو، حدیث کو سنت نہیں مانتے۔ ان کے یہاں حدیث میں سنت ہوتی نہیں۔ مثلا گامدی کا تذکرہ کر لیجئے تو ان کے یہاں تو سنت کچھ ایسی چیز ہے جو حضرت ابراہیم سے چلی آ رہی ہے، تو وہاں پر تو سند کا ثبوت ہی نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کے پاس سند نہیں ثابت ہو سکتی۔ یہاں دیکھیے ہمارے یہاں جو اہل سنت والجماعت ہے، ان کے یہاں آپ دیکھیے وضاحتاً کہ محدثین نے کس کس چیز کا خیال رکھا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سنت ثابت ہونا، وہ تو ہو گئی جب سند آ گئی۔ پھر دوسرا یہ کہ سنت کا معیار آپ اوپر لے جائیں، یعنی پہلے سنت ثابت ہونا وہ تو ہو گئی جب سند آ گئی، جب بیان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد وہ وہی نہیں رکے بلکہ اس سے آگے گئے، تو وہیں سے ایک اور باب کھلتا ہے فن حدیث میں، وہ ہے الرحلہ کا۔ رحلہ یعنی سفر کرنا۔ اصل میں ہمارے روات محدثین جو سفر کیا کرتے تھے اس کی بھی ایک وجہ تھی، ان کے پاس حدیث ہوا کرتی تھی۔ عبداللہ ابن مسعود کے جو شاگرد یا رفقا تھے ان کے پاس بھی حدیثیں تھیں، لیکن وہ مدینہ آتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ سے ملتے تھے، اور پھر وہی سنتیں، وہی حدیث سنا کرتے تھے حضرت عمر اور دوسرے صحابہ سے جو انہوں نے سنی ہوتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اس کا معیار بڑھتا جائے، تو معیار بڑھانے کی تڑپ میں وہ سفر کیا کرتے تھے۔ تو رحلہ ان کے یہاں مشہور تھا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، اور اس زمانے میں اگر آپ کو یاد ہوگا، ہم نے اس سے پہلے بھی اس پہ بات کی ہے کہ اس زمانے میں مختلف دارالحدیث ہوا کرتے تھے، مختلف حدیث سینٹرز ہوا کرتے تھے۔ اگر آپ کوفہ میں ایک حدیث سینٹر دیکھیں گے، دوسرا آپ مدینہ میں دیکھیں گے، تیسرا آپ کسی اور جگہ دیکھیں گے، تو ہمارے پاس اسلامی دنیا کا جو اس وقت کا نقشہ تھا، اس وقت مختلف علماء مختلف جگہوں پہ کام کر رہے تھے، اور جو علماء کام کر رہے تھے وہ مختلف حدیث سینٹرز قائم کر رہے تھے، وہ مراکز حدیث کے قائم کر رہے تھے، اور ہر مرکز کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہوا کرتی تھی۔ مثلا دمشق والے مصدر کی کوئی مرکز کی کوئی خاص اہمیت تھی جو آپ کو مدینہ میں نہیں ملے گی، مدینہ والے ادارے کی کوئی خاص اہمیت ہوگی جو آپ کو دمشق والے ادارے میں یا شام والے ادارے میں نہیں ملے گی۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب جو کچھ خاص باتیں مختلف مراکز میں ہوا کرتی تھی، یہ ہمارے روات کوشش کرتے تھے کہ ان خاص صفتوں کو وہ حاصل کریں۔ تو اصل میں علو جو ہے یا نزول جو ہے وہ اصل میں سند کی صفت ہی ہے، وہ ایک ایڈجیکٹیو ہے، ایک صفت ہے، یہ اوصاف ہے اسناد کے جس کی بنیاد پر ہم سند کو کوالیفائی کرتے ہیں۔ سند ہوتی ہے، لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ یہ عالی سند ہے تو آپ نے اس کو کوالیفائی کیا کہ اس میں ایک خصوصیت ہے، وہ خصوصیت کس بنیاد پر آ گئی، وہ اہم چیز ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ نازل سند ہے تو اس میں آپ نے ایک ایڈجیکٹیو ڈال دیا، پازیٹیو نیگیٹو، منفی ہو یا مثبت ہو وہ دوسری بات ہے، لیکن آپ نے ایک ایڈجیکٹیو دے دیا کہ ایک سند ہے، اب یہ سند جو ہے یہ بھئی نازل ہے، یہ پست درجے کی ہے، تو آپ نے اس کو کوالیفائی کر دیا، تو کوالیفائی ایک صفت کی بنیاد پر کر دیا۔ تو یہ جو عالی اور نازل ہے یہ اصل میں اوصاف اسناد ہے، لطائف اسناد ہے۔ یہ کوئی وہ چیز نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں بھائی جی نازل سند آ گئی تو اب میں اس کو ریجیکٹ کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ضعیف ہے یا موضوع ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ دوسرا ہے کہ آپ نے ایک کام کر کے اپنے کام کے معیار کو بڑھانے کی کوشش کی ہے، اور معیار آپ کیوں بڑھاتے ہیں؟ اس میں دو فائدے ہیں، ایک تو آپ کو خود اطمینان ہوتا ہے کہ میرے پاس جو چیز ہے وہ عالی معیار کی، دوسرا کہ جب آپ کے معترضین ہوتے ہیں جو آپ کے خلاف، جو آپ پر
اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی عقل سے کام لیجئے، میرے پاس جو معیار ہے سنت کا وہ تو عالی ہے، آپ انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ متجددین جو ہمارے ہیں آج کے دور کے، ان کے یہاں جو پرابلم ہے، فضل الرحمان کو دیکھ لیجئے، اس کے یہاں، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، میں مستشرقین کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ مستشرقین تو پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ہی انکار کرتے ہیں، اب سنت کی تو بات ہی نہیں کہ وہ سنت کو قبول کرے، جب وہ رسول جو منبع ہے سنت کا، جب وہ ان کا ہی انکار کر رہے ہیں تو دوسری چیزوں کی تو بات ہی نہیں بنتی۔ تو مستشرقین کو چھوڑ کر آپ متجددین جو ہمارے وہ دانشور ہیں جو حدیث کے خلاف لکھتے ہیں، جن میں ہمارے یہاں اس وقت گامدی اور ان کے دوسرے ماننے والے ہیں، تو ان کے یہاں آپ یہ چیز دیکھیں گے کہ وہ ان نائسٹیز، امت نے جس چیز پہ اپنی زندگیاں وقف کی ہے ہمارے علماء نے، تو وہ اس چیز کو وہ محو نظر کر لیتے ہیں، وہ اس چیز کو اہمیت نہیں دیتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم اس چیز میں آ گئے تو ہم پھنس جائیں گے، ہم پھر انکار نہیں کر سکتے۔ وہ اس طرح باتیں کرتے، فضل الرحمان وغیرہ، وہ اس طرح باتیں کرتے ہیں کہ وہ عمومی چیزوں پر بات کریں گے، اور یہ جو نائسٹیز ہے، یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں جس کا امت نے خیال رکھا ہے، اس کو وہ صرف نظر کر دیتے ہیں، وہ اس کے بارے میں ایسی جہالت، آپ کہہ سکتے ہیں کہ تجاہل عارفانہ ظاہر کرتے ہیں، تاکہ وہ پھنس نہ جائے اور ان سے کوئی یہ نہ پوچھے کہ اب بتائیے اس بات کا آپ کیا کہتے ہیں۔ اگر امت نے اس درجہ خیال رکھا کہ ثبوت کی حد تک نہیں بلکہ معیار بڑھانے کی حد تک امت گئی ہے، اور امت رحلہ میں تھی، پوری امت گھوم رہی تھی ایک جگہ سے دوسری جگہ، علماء جا رہے تھے ایک جگہ سے، اور اس وقت کا سفر کوئی آسان سفر نہیں، مدینہ سے مکہ آنا یا مکہ سے مدینہ آنا اس وقت بہت ہی مشکل تھا، یہ آج کا دور نہیں کہ آپ 4-5 گھنٹے میں یہ سفر طے کر لیتے ہیں، اس زمانے میں تو آپ کے پاس سواریوں کا وہ انتظام بھی نہیں تھا، اونٹ تھا، گھوڑا تھا، اور یہ سفر آپ صرف حدیث ثابت کرنے کے لیے نہیں، وہ تو تھا ہی، آپ کے پاس حدیث تھی، حدیث کا معیار بڑھانے کے لیے کرتے تھے۔ اب دیکھیے فضل الرحمان نے، اگر آپ ان کی کتاب دیکھیں گے میتھڈالوجی، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے ایک چیپٹر ہی کر دیا جی حدیث مومنٹ، پھر وہ الزامات لگائے جو کہیں ثابت بھی نہیں۔ بہرحال ان کی پرابلمز ہے کہ وہ سنت کو ماننا نہیں چاہتے، کیونکہ اگر آپ سنت کا انکار کریں گے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت آ رہی ہے، تو اگر آپ اس کا انکار کریں گے تو بچ گئی، آپ پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ قرآن کچھ موٹی موٹی چیزیں بیان کر رہا ہے، باقی جو انسان پر ذمہ داریاں ہیں وہ حدیث و سنت کی بنیاد پر ہے۔ آپ نے انکار کر دیا، آپ آزاد ہو گئے، اب آپ کہیں پھنسیں گے نہیں، آپ سے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ حرام ہے، کیونکہ سنت کی بنیاد پر وہ ثابت ہوتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم سے 2-3 سنتیں اگر ثابت ہو گئی مشکلاً، تو ان کی پابندی تو آپ کریں گے، وہ چھوٹی سی بات ہے، لیکن باقی چیزیں جو ہے اس میں آپ آزاد ہو گئے۔ جو آپ خود دیکھتے ہیں کہ گامدی وغیرہ کے یہاں آپ دیکھیں گے کہ آزادیاں زیادہ ہیں، اور دین وہاں پر پھر سمپلی ایک اکیڈمک ڈسکشن کی حد تک چلا جاتا ہے، اس حد تک تو آپ ڈسکس کرتے ہیں، لیکن عملی دنیا میں آپ آزاد ہیں، عملی دنیا پر آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو بہرحال آگے جا کر ہم مزید اس پہلو پہ بھی بات کریں گے، فی الحال ہم عالی اور نازل کو سمجھیں، کیونکہ فی الحال ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ عالی اور نازل جو ہے وہ حدیث کے ثبوت یا غیر ثبوت کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ کوالٹی آف دی سند، اس کو بہتر بنانے کی ایک کوشش ہے جو امت میں علماء نے اپنے ذمے لے لی، اور نہ صرف اپنے ذمے لے لی بلکہ ایک اور کام بھی کیا، اس کے لیے انہوں نے دشوار سفر برداشت کی ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ اس وقت اس زمانے میں ٹیلی فون تو تھے نہیں، ای میل اور یہ کام تو نہیں ہوتا تھا، بلکہ اگر آپ کو کسی شیخ سے کوئی حدیث لینی ہے تو اس تک پہنچنا تھا، تو وہ پہنچنے کا کام بغیر سفر اختیار کیے ممکن نہیں تھا، اور اس وقت کا سفر اتنا مشکل تھا، لیکن ہمارے علماء نے یہ کام کیا۔ تو چلیے آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ اصطلاحاً الاسناد العالی کسے کہتے ہیں۔ اصطلاحاً ہوا ما کان قریبا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو وہ حدیث ہے جو قریب ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بِأَن يَقِلَّ عَدَدُ الرُّوَاةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى سَنَدٍ آخر يَرِدُ بِهِ ذَلِكَ الْحَدِيث بِعَدَدٍ اکثر، اس اعتبار سے کہ روات کی تعداد جو ہے کم ہو بنسبت اس حدیث کے دوسری سند کے جو وارد ہو اس بارے میں، اس حدیث کے حوالے سے، لیکن اس میں روات کی تعداد زیادہ ہو۔ تو جب ہم عالی کی بات کرتے ہیں تو 2 اسناد کا ہونا ضروری ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ایک سند کی بنیاد پر عالی کی بات کریں۔ عالی جو ہے ایک کمپیریٹیو سٹیٹمنٹ ہے، ایک کمپیریٹیو حکم ہے، ایک
نسبتاً آپ کسی دوسری سند کے مقابلے میں بات کر رہے ہیں، عالی تب ہوگی جب نازل ہوگی۔ تو عالی وہ حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو، قریب تر ہو۔ اور قریب تر کیسے ہوتی ہے؟ یہ اس طرح ہوتی ہے کہ آپ کے پاس دوسری سند ہوتی ہے اسی حدیث کی، لیکن اس میں روات کی تعداد زیادہ ہے۔ زیادہ روات اکثر اس چیز پر دلالت کرتے ہیں کہ زمانہ زیادہ ہے، اکثر، لیکن ضروری نہیں۔ زیادہ روات اس چیز پر دلالت کرتے ہیں کہ خطا کا امکان زیادہ ہے۔ مثلا ایک حدیث میں 3 راوی ہے تو خطا کا امکان 3 بار ہے، 3 روات سے غلطی ہو سکتی۔ دوسری حدیث میں 7-8 راوی ہے تو خطا کا امکان 7 یا 8 بار ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عالی سند وہ سند ہے جس میں خطا کا امکان کم ہے بنسبت اس سند کے جس میں روات کی تعداد زیادہ ہے۔ روات کی تعداد زیادہ ہونے سے خطا کا امکان زیادہ ہو گیا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تعداد کم ہے تو قریب ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تعداد زیادہ ہے بعید ہوں گے زمانے کے اعتبار سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور روات کے اعتبار سے بھی ہم قریب ہوتے ہیں اور روات کے اعتبار سے بھی ہم بعید ہوتے ہیں۔ 3 راوی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب، 10 راوی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعید۔ جتنا دور جائیں گے اتنا خطا کا امکان زیادہ ہے۔ تو ہمارے یہاں عالی سند وہ سند ہے جس میں روات کی تعداد کم ہو بنسبت اس سند کے، دوسری سند کے، اسی حدیث کی دوسری سند کے جس میں روات کی تعداد زیادہ ہو، اور اس بنیاد پر وہ قریب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس کو ہم عالی سند کہتے ہیں۔ تو یہ کمپیریٹو سٹیٹمنٹ ہو گیا بٹوین دی دو اسناد کے بارے میں۔ اصل میں یہ نازل سند اب کون سی سند ہوگی؟ یہ وہ سند ہوگی جو ایک محدث کے سامنے رہتی ہے جب وہ اس سے بہتر کی تلاش میں ہوتا ہے، تو اب وہ اس سے بہتر ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر راوی ہے تو وہ سفر کر کے دوسری جگہ جائے گا اور اس سے بہتر معیار پیدا کرے گا۔ اگر کتاب لکھنے والا ہے تو وہ کتابوں کو کھنگال کے دوسری سند ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا جس میں روات کی تعداد کم ہوگی۔ اب الاسناد النازل، اب پست درجے کی سند کون ہے؟ اصطلاحاً ہم اس کو کہہ رہے ہیں ہوا ما یقابل العالی۔ یہ اصل میں اپوزٹ ہوتی ہے، یہ اصل میں ضد ہوتی ہے عالی کی۔ ہم نازل پڑھ رہے ہیں لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے عالی سمجھنی پڑی۔ تو یہ ضد ہوتی ہے عالی کی بکثرت عدد رواتی ہی، جس میں زیادہ ہوتی ہے روات کی تعداد۔ تو نازل میں روات کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور اس حوالے سے وہ مقابل میں ہے، یعنی اس حوالے سے وہ اپوزٹ ہے، ضد ہے عالی کی جس میں روات کی تعداد کم ہوتی ہے، بنسبت لسند آخر، دوسری سند کے نسبت میں، یرد بہ ذالک الحدیث بعدد اقل، وارد ہوتی ہے اصل میں وہ حدیث جو عالی ہوتی ہے کم سے کم، یعنی مقابلتاً اس حدیث کے کم سے کم روات کی بنیاد پر۔ تو پھر ہم نے کہا کہ نازل وہ حدیث ہے جو اب الٹا ہے اس حدیث کے جس کو ہم عالی کہہ رہے تھے۔ نازل وہ حدیث ہے جس میں روات کی تعداد زیادہ ہو اس حدیث کے مقابلے میں جو اسی حدیث کی دوسری سند ہے اس میں روات کی تعداد کم ہے۔ تو پھر ہم بات کریں گے نازل وہ حدیث ہے جس کا معیار تعداد روات کی بنیاد پر کم ہو، اور عالی وہ حدیث ہے جس کا معیار تعداد روات کی بنیاد پر اونچا ہو، جب ہم عالی کی بات کریں۔ تو یہ مد مقابل 2 ہے۔ ان 2 کے درمیان کئی چیزیں اور کئی اسرار چھپے ہوئے ہیں فن حدیث کے یہاں۔ تو پورا میں نے کہا کہ رحلہ کا باب ہی اسی سے نکلتا ہے، پورا رحلہ جو پوری امت گھومی، اور وہ دیکھ کر ہمارے متجددین پریشان ہوتے ہیں، ہمارے ماڈرنسٹ، اور وہ اس کو پھر مختلف نک نیمز، مختلف الزامات لگا کر، مختلف اس کے ہجو نکال کر، مثلا میں نے کہا کہ فضل الرحمن نے اس کو حدیث مومنٹ کہہ دیا کہ ایک تحریک چلی حدیث کی۔ کیوں چلی؟ کیونکہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک معیار قائم کیا جس کی بنیاد پر لوگوں نے حدیث ڈھونڈنا شروع کیا۔ نہیں تو حدیث یا سنت کو کسی اور چیز کو کہا جاتا تھا، جس کو میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم نے شاخت پڑھا وہ کسٹمز وغیرہ کی بات کر رہے تھے، جو ارلی مسلمز میں وہ کسٹمز تھے، اور جو مختلف آراء تھی، اجتہادات تھے، وہ ان کو ہی سنت کہتے تھے۔ اصل میں وہ حقیقت نہیں۔
بلکہ امت نے پہلے دن سے یہ کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور ان کی جو تقاریر تھے یا ان کی جو صفتیں ہیں ان کو محفوظ کیا جائے۔ تو نازل اور عالی کی ڈیفینیشنز کے بعد اب ہم اقسام العلو پہ آتے ہیں۔ علو کی قسمیں کتنی ہیں؟ دیکھیے کتنا فائن ہمارے محدث گئے ہیں، کتنا نیچے گئے ہیں، دقیق کتنے ہیں وہ۔ اقسام العلو ینقسم العلو الی قسمین، منقسم کیا جاتا ہے علو کو، اب اس بلندی کو دو طرح سے، دو قسموں میں۔ ایک ہوتا ہے علو مطلق اور دوسرا ہوتا ہے علو نسبی۔ ایک تو مطلق ہے ایبسولوٹ، اور دوسرا جو ہے وہ ریلیٹیو ہے، نسبی۔ تو دونوں طرح کے علو ہمارے پاس ہوتے ہیں، ایبسولوٹ اور ریلیٹیو۔ اب دیکھیے العلو المطلق کس کو کہتے ہیں، ایبسولوٹ آپ کس کو کہیں گے؟ سمپل سا ہے، القرب من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باسناد صحیح، یہ قرب ہے، قریب جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن کس بنیاد پر؟ صحیح اسناد کی بنیاد پر۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ضعیف حدیث، کوئی ضعیف سند یا موضوع سند اختیار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بظاہر قریب ہونے کی کوشش کریں۔ جب حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا رہی ہے سند کی بنیاد پر، روات کی تعداد کم ہے، لیکن یہ سب روات جو ہے عادل بھی ہے، ضابط بھی ہے، اتصال بھی ہے، شذوذ نہیں ہے، علت نہیں ہے، یہ سب چیزیں جب جمع ہو جائیں تو آپ کہیں گے کہ سند صحیح ہے۔ تو صحیح سند کی بنیاد پر آپ قریب تر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ایسے علو کو، ایسی بلندی کو ہم، ایسی بلندی جو ہے اس کو ہم مطلق کہتے ہیں، ایبسولوٹ، کیونکہ یہ کسی دوسری چیز پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی ہے، خود اپنی بنیاد پر کھڑی ہے، مطلق ہے۔ روات کی تعداد کم ہے آپ کے پاس اور حدیث کی سند صحیح ہے، تو یہ آپ کے لیے قابل شرف ہے اور قابل معیار ہے، اور صحابہ، روات، ہمارے جو مختلف محدثین تھے اس پر وہ فخر کیا کرتے تھے کہ ہمارے پاس جو سند ہے وہ عالی درجہ کی ہے۔ اور دوسری قسم جو ہے العلو النسبی، یہ کئی قسم کی ہے، لیکن یہاں پر ہم نے ینقسم العلو النسبی الی اربعۃ اقسام، اس کی 4 موٹی قسمیں ہیں جس کو بیان کیا جاتا ہے، اور محدثین نے اس کو بیان بھی کیا ہے۔ کتابیں آپ کھول سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کتاب کھول لیجئے، وہاں پر یہ ہوگا اور بالتفصیل ہوگا، ہم نے یہاں مختصراً لیا ہے۔ القرب من امام من ائمۃ الحدیث، یہ قرب ہوگا کسی امام کے قریب جا رہے ہیں آپ، من ائمۃ الحدیث، ائمہ حدیث میں سے کسی امام کے قریب، کہ آپ مثلا اعمش ہے، امام ہے حدیث کے میدان میں، تو آپ جب آپ قرب اختیار کریں گے اعمش کے، تو یقیناً آپ تعداد روات کم کرنا چاہیں گے اپنے اور اعمش کے درمیان، اور اعمش کے بعد سند تو معلوم ہی ہوگی، کئی محدثین کے یہاں ہوگی، تو یقیناً آپ جب قرب اختیار کریں گے تو آپ امام کی بنیاد پر قرب کرتے ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی قرب نہیں کر رہے ہیں، لیکن جب آپ قرب کریں گے اعمش کا تو انڈائریکٹلی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قریب جا رہے ہیں، جبکہ دوسری سند ہوگی وہ اعمش کے ساتھ ہی جڑتی ہوگی، لیکن اس میں روات کی تعداد زیادہ ہوگی اعمش تک پہنچنے کی، تو آپ نے اعمش کو اپنا لینڈ مارک بنایا، اپنا فوکس بنایا۔ القرب بالنسبة الى روایت احد الکتب الستہ، یہ دوسری قسم ہے کہ آپ کتب الستہ کے ائمہ کے قریب جانا چاہتے ہیں، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، ابن ماجہ، ان کے قریب جانا چاہتے ہیں۔ آج کل ہمارے دور میں جو تخریج کی دنیا چل رہی ہے اس میں تو یہی سلسلہ چل رہا ہے کہ آپ قریب سے قریب تر جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ دوسری سند بھی لائیں گے، بہقی سے لائیں گے، طبرانی سے لائیں گے، دوسری کتابوں سے لائیں گے، لیکن آپ قریب جانا چاہتے ہیں کتب الستہ کے ائمہ کے، جو ان کی روایتیں ہوتی ہے اس کے قریب رہنا چاہتے ہیں۔ او غیرہا من الکتب المعتمدہ، یا دوسری کتابیں جو معتمد ہے، مثلا آپ کی امام احمد بن حنبل کی ہے المسند، ان کا آپ استعمال کر رہے ہیں اور قریب جانا چاہتے ہیں، ابن خزیمہ، اور دوسری کتابیں جو ہے جو مشہور ہے
اور معتمد ہے، قابل بھروسہ ہے امت میں، تو ان کے قریب جانا چاہتے ہیں آپ، اور آج کل ہمارے یہاں اس کا زیادہ استعمال ہو رہا ہے۔ اور تیسرا العلو بتقدم وفات الراوی، کہ راوی کی وفات پہلے ہو گئی، اس سے بھی علو حاصل ہوتا ہے۔ ڈائریکٹلی آپ نہیں کر رہے ہیں لیکن انڈائریکٹلی، کہ آپ کے پاس ایک راوی ہے اور آپ اس سے حدیث لے رہے ہیں، اور دوسری سند بھی اسی راوی سے آ رہی ہے، لیکن فار ایگزامپل آپ کا ایک راوی ہے حسن اور اس سے لینے والا زید ہے، دوسرا آپ کی سند میں ہے حسن اور اس سے لینے والا بکر ہے۔ زید کی وفات بکر سے پہلے ہو گئی، تو زید جو ہے، زید کی سند کو علو حاصل ہو گیا۔ کیوں اس کو علو حاصل ہو گیا؟ کیونکہ اس کی وفات پہلے ہو گئی اور اس کو ٹائم پیریڈ کم ملا۔ جتنا راوی کو ٹائم پیریڈ کم ملتا ہے اتنی اس کی یادداشت مضبوط رہتی ہے، جتنا راوی کو ٹائم پیریڈ زیادہ ملتا ہے اتنی اس کی یادداشت خراب ہونے کا اندیشہ زیادہ رہتا ہے۔ مثلا کوئی راوی 20 سال کی عمر میں مر گیا اور کوئی راوی 60 سال کی عمر میں مر گیا۔ اب 20 سال کی عمر کا راوی جب روایت کرے تو اس کی یادداشت تازہ ہوگی، لیکن 60 سال کا جو راوی گزر گیا تو اس راوی کے حفظ پہ اتنا بھروسہ نہیں جتنا 20 سال کے راوی پر ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ جب آپ جو پہلے راوی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی حیات میں یہ دوسرا راوی بکر بھی موجود تھا، اور وہ بھی روایت کرتا تھا، یہ بھی روایت کرتا تھا، اور بکر نے اس کو کانٹراڈکٹ نہیں کیا، تو اس لیے اس کو لائسنس مل گیا کہ بکر نے اس کو کنفرم کر دیا۔ لیکن جب زید کا انتقال ہوا اور بکر زندہ رہا، اب بکر کو کنٹراڈکٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے، وہ زید کے بعد 30 سال تک پڑھاتا رہا اور اسی حدیث کو پڑھاتا رہا، اس کو کنٹراڈکٹ کرنے والا زید موجود نہیں ہے۔ زید کو قبول کیا جائے گا، اس کو زیادہ علو حاصل ہوگا، کیونکہ وہ جب بیان کر رہا تھا تو بکر بھی سن رہا تھا، لیکن جب بکر بیان کر رہا تھا زید سننے کے لیے موجود نہیں تھا۔ تو اس لیے راوی کا تقدم موت میں، کہ وہ پہلے وفات پا چکا، وہ اس سند کو عالی بناتا ہے جس سند میں وہ راوی موجود ہو۔ اسی طرح دوسری چیز بھی اس سے ملتی جلتی ہے، العلو بتقدم السما، سما میں تقدم ہونا، یہ بھی علو دیتا ہے۔ مثلا حسن روایت کر رہا ہے اور ان سے سننے والا زید بھی ہے، اس سے سننے والا بکر بھی ہے۔ زید نے جب سنا تو 60 سال پہلے سنا، اور بکر نے جب ان سے سنا 40 سال پہلے سنا۔ 60 سال پہلے سنا ہوا، اس کا انڈائریکٹلی میننگ یہ ہے کہ اس وقت حسن کی ایج کم تھی، اور جب بکر نے سنا اس نے 40 سال پہلے سنا، تو اس کا انڈائریکٹلی میننگ یہ ہے کہ اس وقت حسن کی ایج 20 سال زیادہ تھی۔ تو نوجوانی میں، جوانی میں جب اس نے بیان کیا تو اس وقت اس کی یادداشت پختہ ہوا کرے گی، تو وہ سما جو پہلے کیا جائے گا اس سما سے بہتر ہے جو سما بعد میں کیا جائے گا۔ نو ڈاؤٹ ایکسپیرینس زیادہ ہوگی اس وقت شیخ کی، لیکن فن حدیث کا تعلق ایکسپیرینس سے نہیں ہے، فن حدیث کا تعلق ضبط سے، اور ضبط جو ہے کم ایج میں ہوتا ہے۔ ہاں اگر فقہ کی بات ہوتی تو معاملہ ڈیفرنٹ تھا، جتنی ایج زیادہ ہوتی ہے اس کو ترجیح دی جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا امام شافعی کے یہاں 2 قول ہیں، پہلا قول اور دوسرا قول۔ جدید قول کو زیادہ ترجیح دی جائے گی، کیونکہ یہ اس دور کا قول ہوتا ہے جب اس کی ایج پختہ ہے بنسبت اس ایج، کیونکہ جو اصول فقہ اور جو فقہ کی دنیا ہے وہ اصل میں تعلق رکھتی ہے ایکسپیرینس، آپ کی ایکسپرٹیز کے ساتھ۔ اس کے مقابلے میں فن حدیث کا تعلق جو ہے وہ تعلق رکھتی ہے آپ کے ضبط کے ساتھ اور آپ کی عدالت کے ساتھ۔ جتنی ایج کم ہوگی ضبط زیادہ ہوگا، جتنی ایج کم ہوگی عدالت بھی محفوظ ہوگی۔ زندگی جتنی زیادہ گزرتی ہے اتنے چانسز یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی الزام لگ سکتا ہے، اگر الزام لگ گیا تو مجروح ہو گیا، جتنی ایج کم ہے الزام بھی کم لگیں گے، یہ چانسز رہتے ہیں۔ ہمارے روات الحمدللہ محفوظ رہے ہیں اس سے۔ اسی طرح ضبط کا بھی ہے، ایج کم ہے ضبط پختہ ہے، ایج زیادہ ہو گئی ضبط کمزور ہوتا گیا۔ کتنے روات ہمارے پاس ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آخر زمانے میں ان کی جو یادداشت ہے اس میں خلل پیدا ہوا، اور آخر زمانے میں ہم ان کی احادیث کو قبول
نہیں کرتے۔ اب دیکھیے یہ یہاں پر حدیث ثابت کرنے یا نہ ثابت کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر سٹینڈرڈ معیار بڑھانے کی بات ہے، اور امت نے اس چیز پر توجہ دی ہے۔ تو یہ سب کے سب جو ہے یہ نسبی ہے، یہ ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا طریقہ نہیں ہے، یہ انڈائریکٹلی سند میں جو مختلف روات ہے ان کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو اگر آپ کے پاس اب دو قسم کی احادیث ہیں، ایک میں یہ کوالٹیز رکھی گئی ہے، دوسری میں وہ یہ کوالٹیز نہیں ہے، یقیناً ہم اس حدیث کو لیں گے جس میں ان کوالٹیز کا اہتمام کیا گیا ہے، کیونکہ اس کا تعلق ہی اصل میں صفت سند کے ساتھ ہے۔ اقسام النزول، اب یہ بالکل وائس ورسا ہے، سمپل۔ اقسام النزول خمسہ، یہ بھی 5 قسم کے ہیں۔ وتعرف من ضدھا، اور اس کو جانا جاتا ہے ان کے ضد سے۔ کس کے ضد سے؟ جو ہمارے عالی میں جو تھے 5 قسمیں تھے، اس میں 4 نسبی تھی اور 1 مطلق تھی، تو اسی کا اپوزٹ اب یہاں بھی ہے۔ فَكُلُّ قِسْمٍ مِّنْ أَقْسَامِ الْعُلُو ضِدُّهُ قِسْمٌ مِّنْ أَقْسَامِ النُّزُولِ، تو ہر ایک وہ جو اقسام العلو ہے اس کا ضد یہاں پر آپ کو اقسام النزول میں ملے گا۔ مثلا جب ہم مطلق کی بات کرتے تھے تو اس میں نزول والی بھی آئے گی، اب اسی طرح کہ جس میں قربت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے، لیکن جب آپ کمپیئر کریں گے صحت کے اعتبار سے تو یہ اس معیار کی نہیں ہوگی جو علو کی ہوگی۔ علو میں ضابط، اتقان، علو میں عدالہ عالی درجے کی ہوگی۔ اب اس میں جو نازل ہوگی اس میں ضابط کا وہ معیار نہیں ہوگا، اس میں وہ اتقان، وہ ماسٹری اینڈ سکل نہیں ہوگا جو روات کے یہاں آپ کو عالی میں ملا، تو کمپیریٹیولی یہ اس سے کم ہوگی۔ یعنی آپ کے پاس 2 سندیں ہیں، ایک میں ضبط عالی معیار کا ہے، دوسرے میں کم معیار کا ہے، لیکن دونوں صحیح ہے۔ ایک حسن لذاتی ہی، ایک صحیح لذاتی ہے، دوسری صحیح لغیری ہے، آپ کس کو ترجیح دیں گے؟ دونوں سے آپ حکم لے سکتے ہیں، لیکن حدیث ایک ہی ہے، آپ ترجیح دیں گے اس کی جو حسن، یہ جو صحیح لذاتی ہوگی، کیونکہ اس میں جو معیار ہے وہ اعلیٰ ہے اس معیار سے جو اس میں ایک حسن ہے دوسری صحیح ہے، آپ کس کو ترجیح دیں گے؟ صحیح کو، آپ حسن کو ترجیح نہیں دیں گے۔ نو ڈاؤٹ دونوں حدیثیں جو ہے وہ قابل حجت ہے۔ اور اسی طرح نسبی میں آپ جائیں گے، القرب من امام من ائمۃ الحدیث، قرب جو ہے کسی امام سے ائمہ حدیث میں، تو اس میں بھی اب آپ نمبرز کاؤنٹ کریں گے۔ ایک میں آپ امام کے قریب جا رہے ہیں 10 روات کی بنیاد پر، دوسرے میں آپ جا رہے ہیں 15 روات کی بنیاد پر، تو کس کو آپ ترجیح دیں گے؟ تو یہی سلسلہ نیچے تک چلے گا 4 کے 4 میں جو نسبی ہماری ہیں۔ تو اقسام النزول کے بعد ایک بہت بڑا سوال پیدا ہو رہا ہے، هل العلو افضل او نزول، کیا علو افضل ہے یا نزول افضل ہے؟ یہ سوال ہے۔ دیکھیے افضل کی بات جب آپ کرتے ہیں تو ہمارے جمہور محدثین جو ہے وہ اس طرف گئے ہیں کہ اصل میں علو ہی افضل ہے، عالی سند کا ہونا افضل ہے، لیکن کبھی کبھار الٹا بھی ہوتا ہے۔ آپ کے پاس عالی سند ہے، 5 راوی ہیں، لیکن 5 روات میں سے ایک راوی ایسا ہے جو خفیف الضبط ہے، اور دوسری سند ہے ایسی ہے جس میں 7 راوی ہے، لیکن 7 کے ساتھ جو ہے وہ ضبط میں اعلیٰ ہے، تو اس وقت آپ نزول کی طرف جائیں گے یا آپ اس وقت عالی کی طرف جائیں گے؟ اس وقت آپ نزول کو ترجیح دیں گے۔ تو افضلیت کبھی نازل کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن عمومی طور پر جس طرف جمہور گئے ہیں وہ یہی ہے کہ ترجیح جو ہے، افضلیت جو ہے وہ عالی کی ہے، نازل کی نہیں، لیکن کبھی کبھار الٹا ہو سکتا ہے۔ حکمہ، اس کا حکم کیا ہے؟ کیا حکم لگائیں گے آپ افضل کو، اور کیا حکم لگائیں گے آپ اس کو عالی کو، اور کیا حکم لگائیں گے آپ نازل کو؟ تو یہ چیز اصل میں یہاں ڈسکس نہیں ہوتی ہے۔ یہاں پر جب آپ حکم کی بات کریں گے، کیا حکم لگائیں گے، تو وہ آپ واپس جائیں گے اس ڈیفینیشن میں جو صحیح کی ڈیفینیشن ہے، جو ہم نے اس سے پہلے پڑھی ہے۔ تو اس وقت آپ چیک کریں گے آپ کے پاس ایک عالی سند آ رہی ہے یا ایک نازل سند آ رہی ہے، تو آپ اس پر وہی قاعدہ لگائیں گے جو آپ حدیث کے صحیح، ضعیف، موضوع، منقطع وغیرہ ہونے میں لگاتے ہیں۔ تو محض عالی اور نازل
حکم میں نہیں آتے، ہاں صرف یہ ہے کہ آپ اس کی صفتوں کو کنفرم کرتے ہیں۔ اگر آپ متن کی طرف واپس جائیں گے تو آپ کو پھر احساس ہوگا متن پڑھتے ہوئے کہ ہمارے جو ناظم ہے وہ کل ما قلت رجالہ علی، یہ تعداد کی بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کا جو ناظم ہے وہ تعداد کی بات کر رہا ہے، وہ عالی اور نازل کو تعداد کی بنیاد پر حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وَضِدُّهُ ذَاكَ الَّذِي قَدْ نَزَلَ، یہ اس کے ضد کو بیان کر رہے ہیں، تو اصل میں تعداد کے حوالے سے ہی ضد بیان کر رہے ہیں۔ تو ہمارا ناظم جو ہے وہ صفت کی بات نہیں کر رہا ہے، ہمارا ناظم تعداد کی بات کر رہا ہے کہ جس میں تعداد زیادہ ہوگی وہ نازل ہے، جس میں تعداد روات کم ہوگی وہ عالی ہے۔ وہ صفت کی بات بیان نہیں کر رہے ہیں، تو انہوں نے صفت کو حذف کیا ہے۔ لیکن ہم نے دونوں چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی کہ عالی جو ہے وہ تعداد کی بنیاد پر بھی ممکن ہے اور نازل جو ہے وہ تعداد کی بنیاد پر بھی ممکن ہے، لیکن یہ دونوں صفت کی بنیاد پر، صفت روات، صفت سند۔ تو میں نے عرض کی کہ اس میں جو چیز دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا راوی جو ہے اس کا ضبط کیسا ہے، یہ بھی اس میں شمار ہے، اگرچہ ہمارے ناظم نے اس کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے جو نزہۃ النظر ہے اس میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ امام نووی نے اس پہ بیان کیا ہے کہ ہمارے یہاں کچھ احادیث ہیں جو ہم اگر بیان کریں گے اس راوی سے تو وہ پریفرڈ ہوگی بنسبت ہم اس کو بیان کریں دوسرے راوی سے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ تھا، اصل میں یہ حکم کی بات نہیں ہے، ان کو پتہ تھا کہ فلاں راوی سے لیں گے تو وہ اعلیٰ قسم کی ہوگی اور فلاں راوی سے لیں گے تو وہ نازل قسم کی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ فلاں راوی جو ہمارا ہے اس کی وفات پہلے ہوئی ہے، وفات پہلے ہوئی ہے تو وہ دلالت کرتی ہے کسی نہ کسی صورت میں اس چیز پر بھی کہ سما بھی پہلے ہوا، اور جو وفات بعد میں ہوئی وہ دلالت کرتی ہے کہیں نہ کہیں اس چیز پر بھی کہ سما بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے امام نووی نے تذکرہ کیا ہے کہ فلاں سے میں روایت بیان کروں گا تو وہ عالی ہوگی، یعنی وہ صفتوں کی بات کر رہے ہیں جو ہمارے ناظم نے زیر نظر نہیں رکھی ہے۔ امام نووی صفت کی بات کر رہے ہیں اور امام ابن حجر العسقلانی نزہۃ النظر میں بھی صفت کی بات بیان کرتے ہیں۔ تو ہمارا جو حکم ہے وہ حکم یہی ہے کہ اصل میں تعداد روات کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوتا، اصل میں صفت روات کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم ناظم کے مطابق چلیں گے تو تعداد روات کی بنیاد پر ہم یہ کہیں گے کہ ہم کوئی حکم نہیں کہہ سکتے، لیکن صفات روات کی جو صفات ہوتی ہے ان کا عدل اور ان کا ضبط اس بنیاد پر فیصلہ ہوگا، اسی طرح جس طرح ہم نے صحیح، ضعیف، حسن لغیرہ اور موضوع کے بارے میں تذکرہ کیا ہے۔ تو یہاں پر ہم بات کو مکمل کرتے ہیں، تو میں ایک دفعہ پھر یہ شعر مکمل کرتا ہوں۔ وَكُلُّ مَا قَلَّتْ رِجَالُهُ عَلَى، ہر ایک وہ حدیث جس کی سند میں رجال کی تعداد کم ہو وہ العلو میں شمار ہوگی، وہ العالی شمار ہوگی، یعنی وہ اونچی ہو جائے گی۔ وَضِدُّهُ، اور اس کی ضد، ذاک الذی قد نزل، اور اس حدیث کی ضد جو ہے وہ قلت کا معاملہ نہیں ہوگا بلکہ وہ کثرت کا معاملہ ہوگا، وہ کاف، تھا، را اور تا کا معاملہ ہوگا، یعنی وَضِدُّهُ، وہ اس کی ضد، کس کی ضد؟ قلیل روات والی، اس کی ضد کیا ہوگی؟ وہ کثیر روایت والی ہوگی، روات والی ہوگی۔ تو ہر وہ حدیث جس میں کثیر تعداد کے روات ہوں گے وہ نازل کہلائے گی، اسی کو ہم نزول بھی کہیں گے اور وہ پست چلی جائے گی۔ تو یہ ہمارے ناظم کا کہنا ہے۔ تو تعداد پہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے، جبکہ ہم نے عرض کی کہ ہمارے یہاں امام نووی اور امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ اور دوسرے ائمہ حدیث وہ بھی بات کرتے ہیں عالی اور نازل کی، اور ان کے یہاں صفات روات بھی ہے۔ شیخ ناصر الدین البانی، شعیب ارناؤت اور جو جدید ہمارے ہیں، ایون ہمارے یہاں جو حمزہ ملی باری وغیرہ جو جدید جو حدیث پہ لکھتے ہیں یا جنہوں نے لکھا، ایون حبیب الرحمن اعظمی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی نازل اور عالی کی بات کی ہے صفات کی بھی بنیاد پر۔ اصل میں تعداد روات جب آپ بڑھاتے ہیں وہ بھی انڈائریکٹلی صفات روات پہ بات کرتی ہے۔ کیوں؟ جتنے تعداد روات کی زیادہ ہوگی اتنا خطا کا امکان ہے، اور خطا کا امکان کہاں ہوتا ہے؟ خطا کا امکان ضبط میں ہوتا ہے۔ تو انڈائریکٹلی وہاں بھی ہم ضبط کی ہی بات کرتے ہیں،
10 راوی کسی سند میں ہے اور 5 راوی کسی سند میں ہے، تو ضبط کو 10 بار خطرہ ہے، وہاں 5 بار ہی خطرہ ہے۔ تو 10 بار خطرہ اصل میں ہم انڈائریکٹلی تعداد کی بات تو کرتے نہیں ہیں، ڈائریکٹلی ہم تعداد کہتے ہیں، انڈائریکٹلی ہم راوی کے ضبط کی بات کرتے ہیں جو راوی کی صفت ہے۔ تو محض اتصال سند کو ہی ہمارے محدثین نے زیر نظر نہیں رکھا، بلکہ صفت کو زیر نظر رکھا، پھر صرف صفت کو ہی زیر نظر نہیں رکھا بلکہ صفت کے معیار کو اعلیٰ بنانے کی کوشش رہی، جو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو متجددین ہیں، ہمارے جو ماڈرنسٹ ہیں، جو سنت کا انکار کرتے ہیں یا جو حدیث پہ ضرب لگاتے ہیں، اس کو وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بات کو یہی مکمل کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو 15واں شعر آ رہا ہے تو وہ ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہے اور ہم نے 16واں شعر بھی پڑھا ہے۔ تو اس کے بعد جو اب انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے ابیات ہمارے ہیں، دوسرے اشعار جو ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ اگلے درس میں لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ ربی واحد وأنا بذلك أشهد ذا مبدئي وأصول بالرغم ممن يجحد وشهادتي